ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث عن سعيد بن الحارث بن المعلى قال: صلى لنا أبو سعيد الخدري فجاهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع من الركعتين وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاری. الحمدللہ رب العالمین. آج ہم صفت الصلاۃ کی تیسری فصل کی پہلی حدیث پڑھ رہے ہیں، اور آج میں ایک ہی حدیث پڑھ رہا ہوں. اور اس ایک میں جو اسباق ہیں وہ علم والوں کے لیے اور عمل والوں کے لیے بہت کافی ہے. سعید ابن حارث ابن مالا کہتے ہیں کہ ہم کو نماز پڑھائی ابو سعید خدری نے. یہ جلیل القدر صحابی ہے ابو سعید خدری. فجاہر بالتکبیر، تو خوب زور سے اللہ اکبر. جہر کہتے ہیں آواز کو بلند کرنا، خوب زور سے اللہ اکبر. محسن تو اللہ اکبر زور سے کہتا ہی ہے، اور اسے حکم دیا ہے کہ زور سے کہو. لیکن تکبیر میں یہ بہت زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں. اور یہی وہ اللہ کی بڑائی ہے جو ہمیشہ زور سے ہی ہوتی ہے، تاکہ ہر سننے والا سمجھ لے کہ بڑا وہی ہے. تکبیر اس کی بڑائی بولنے کا نام ہے. جب اس کی بات آئے تو پھر وہی بڑا ہے، اور جب مخلوق کی بات آئے تو انبیاء و رسول بڑے ہیں، اولیاء بڑے ہیں، صدیقین بڑے ہیں، شہداء بڑے ہیں. لیکن جب یوں عام بڑائی کی بات ہو وہ سب سے بڑا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت زور سے اللہ اکبر کہا. وحین رفع رأسہ من السجود، اور اس وقت ہی بہت زور سے اللہ اکبر کہا جب سجدے سے سر اٹھائے. اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے، جو بڑا ہے اس کی بڑائی پھیلنے دو جہاں تک جایا. اس وقت بھی بہت زور سے اللہ اکبر کہا. وحین سجدہ، اور جو پھر سجدے میں کہے تو اللہ اکبر زور سے کہا. دیکھا. وحین رفع من الرکعتین، اور جب 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہو کے پھر اٹھے تیسری کے لیے تو پھر زور سے اللہ اکبر. یعنی اللہ کی بڑائی بولنے میں ذرا بھی بخل نہیں کرتے. جیسے آج دنیا میں کاسا لیسی کرنے والے، چمچہ گیری کرنے والے، خوش آمدی لوگ بڑے زور سے سپر پاور کہتے ہیں. وہ کہتے تھکتے ہی نہیں. ان کی حماقت کی ہم نے کوئی انتہائی نہیں دیکھی. اسی لیے کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ کوئی سپر پاور ویتنام سے بھاگتا ہے، صومالیہ سے بھاگتا ہے، لیبنان سے بھاگتا ہے، افغانستان سے بھاگتا ہے کوئی سپر پاور. یعنی یہ سب آنکھ سے دیکھ کر کے سن کر کے اس کے بعد بھی بے پتی اڑاتے رہتے ہیں، ہوا باندھتے رہتے ہیں. یہ ہوا باندھنا ہوا، اور زیادہ دن کسی کی ہوا باندھی نہیں رہتی، اکھڑ کے رہتی ہے. ہوا باندھنا ہوا کھڑا کرنا چاہیے. سپر پاور اب عراق سے بڑھیا بستر باندھ رہے ہیں اور شام سے باندھ رہے ہیں. یہ کیا سپر پاور ہے؟ رہو نا آپ. کسی کی ہوا ہمیشہ بندھی نہیں رہی، اکھڑ گئی ہے. کوئی یہاں بڑا بن کے نہیں رہ سکتا. بندوں کو تو یہی حکم ہے کہ اگر تمہیں ٹھیک سے رہنا ہے تو چھوٹے بن کے رہو. اللہ چھوٹوں کو درجہ دیتا ہے. ایک کہنے والے نے کہا، بہت اچھا کہا ہے. وہ کہتا ہے دیکھ چھوٹوں کو ہے اللہ بڑا ہی دیتا، تم چھوٹے بنو گے نا تو اللہ تم کو بڑا کر دے گا. تم تو چھوٹے بنو. دیکھ چھوٹوں کو ہے اللہ بڑا ہی دیتا. اب اس کو عقل سے قریب کرنے کے لیے، اس بات کو، اس دعوے کو کہ اللہ چھوٹے کو بڑا کر دیتا ہے، اس کو عقل سے قریب کرنے کے لیے وہ دلیل دے رہا ہے. ایک حصی دلیل جو سب کو دکھائی دے.
پاؤں آپ کا کتنا بڑا ہے، ہاتھ آپ کا کتنا بڑا ہے، ایک کھوپڑی تربوز کے برابر ہے پوری، کچھ نہیں۔ اگر سب پرزوں میں آپ دیکھیں آپ کے جسم میں تو آنکھ سب سے چھوٹی ہے، اور آنکھ کے اندر جو پتلی ہے کالی وہ سب سے اور بھی چھوٹی ہے، وہی دیکھتی ہے۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، یہ چھوٹی سی آنکھ دیکھتی، نہ ہاتھ دیکھتا ہے نہ پاؤں دیکھتا ہے، دیکھتا ہے کہیں؟ وہی کہہ رہا ہے دوسرے مصرے میں، دیکھ چھوٹوں کو ہے اللہ بڑا ہی دیتا، آسمان آنکھ کے دل میں ہے دکھائی دیتا ہے۔ کہا آسمان اتنا بڑا ہے لیکن وہ پتلی دیکھ لیتی ہے اس کو، کہ کیسے دیا ہے؟ ایک سے ایک پہاڑ، یہاں اونچے سے اونچے پہاڑ ہیں، دور پہاڑوں میں سے سب سے چھوٹا ہے، لیکن جب وہ تجلی گاہ بنا اور اپنے آپ کو ریزہ ریزہ پاش پاش کیا تو اس کا تذکرہ کلام پاک ہے۔ اللہ ہے، بڑائی اسی کے لیے، حکمرانی اسی کے لیے، ہمیشہ سے وہ حکمران ہمیشہ رہے گا، بنایا بھی سب اسی نے، مالک بھی وہی ہے۔ تو اس لیے جو ہر وقت سجدے میں بھی زور سے اللہ اکبر کرتے ہیں۔ اچھا بڑا اس کی بڑائی بولیں گے؟ اچھا صاحب، پھر جب نماز پڑھا چکے تو جانتے ہو کیا کہا؟ کہنے لگے یہ نہ سمجھنا کہ میں نے کوئی نئی بات کی، اتنے زور زور سے اللہ اکبر کہا، میں نے حضور کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ صحابی ہے نا، وہ سیدھے حضور کی طرف لے گئے حدیث کو، حضور بھی جب اللہ کی بات ہے تو بہت زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب لوگ اللہ اکبر بھی اتنے دھیرے سے کرتے ہیں، معلوم ہوتا مجھے نہیں کھل رہا، کمالے کرتے ہیں۔ فاقذا رأیت رسول، اس کو امام بخاری نے روایت کیا۔ چلو اسی پر ایک حدیث اور سن لیجیے تاکہ دو ہو جائے۔ وانی کرما، ان کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ آزاد کردہ غلام بہت بڑے عالم ہیں، اس کے عبداللہ ابن عباس کے، ان کو آزاد کے بہت بڑے عالم، غلاموں میں بہت بڑے بڑے عالم۔ داغ غلامی کو اگر کوئی چیز دھو سکتی ہے تو علم ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ صلیت خلف شیخ بمکہ، مکہ کے ایک بزرگ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، خود بہت بڑے عالم ہے، کہتے ہیں مکہ گیا ہوا تھا تو ایک شیخ کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی۔ فکبر سنتین وعشرین تکبیرۃ، تو 22 تکبیریں انہوں نے کی، یہ نہیں کہ ایک ساتھ 22 کہہ دی بابا، یہ 4 رکعت والی نماز ہے۔ اب شروع کرتے ہیں نماز اللہ اکبر کے ساتھ، وہیں سے چلو، پھر رکوع کرتے ہیں اللہ اکبر ساتھ، سمجھ جائے، پھر سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، پھر سجدے میں جاتے ہیں پھر اللہ اکبر، پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہیں پھر اللہ اکبر۔ تو یہ 4 رکعت والی نماز تھی جو پڑھی تھی، تو اس میں 22 تکبیریں ہو جاتی ہیں 4 رکعت۔ تیسری رکعت تیسری فصل میں الگ بات آ رہی نا بالکل، تو کہا انہوں نے 22 تکبیریں کہیں زور زور سے، کہیں کو بہت زور زور سے کہیں، اور مکہ والے زیادہ تر ویسے دھیرے دھیرے کرتے تھے، انہوں نے زور سے کی۔ فقلت لابن عباس، تو میں نے عرض کیا، عبداللہ ابن عباس سید المفسرین تھے، انہی کے شاگرد تھے، یہ بہت بڑے عالم تھے، ان سے کیا کہا؟ انہو احمق، یہ شیخ کیسا احمق ہے، اتنے زور زور سے اتنی تکبیریں تھیں، یہ علم والے کہہ دیتے تھے، وہاں احمق اتنے معنی میں برے معنی نہیں جتنے یہاں ہے، یعنی وہ صرف یہ کہنا چاہتے تھے کہ شیخ کو کچھ شاید نماز کا ڈھب نہیں معلوم ہے، کم جانتا ہے نماز کو، یہاں تو احمق کے معنی تو عجیب ہے، بالکل نادان و جاہل، لیکن وہ کم علمی کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ شاید اس کو علم کم ہے اس شیخ کو، تو اس لیے کہہ دیا احمق، یہ بڑے نادان ہے۔ جب عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے یہ کہا، فقال، تب انہوں نے کہا، عبداللہ ابن عباس سید المفسرین نے کہا، ثقلت کا امو کا سنت ابو القاسم، تیری ماں تجھے روئے، یہ ابو القاسم کی سنت ہے جو وعدہ کر رہا ہے۔ دیکھا عرب میں یہ لفظ بھی جو ابھی بول رہا ہوں، تیری ماں تجھے روئے، یہ بد دعا کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ڈانٹ پھٹکار کے لیے ہے، یہ نہیں کہ واقعی تیری ماں تجھے روئے یعنی تو مر جائے، ماں کب روئے گی؟ جب یہ مر جائے یا بہت بڑی تکلیف میں آ جائے، اس معنی میں نہیں ہے، صرف زجر تو ڈانٹنا پھٹکارنا، ڈانٹ کر کے کہا کہ تیری ماں تجھے روئے، یہ حضور کی سنت ہے جو وعدہ کر رہا ہے۔ دیکھا کتنا خیال رکھتے تھے حضور کی سنت کا، تیری ماں تجھے روئے، یہ سجر توبیخ اس لیے کہ سنت کی مخالفت کر رہے تھے، پڑھے لکھے ہو کر کے، احمق اسے کہہ رہے تھے لیکن کمزوری ادھر سے ہو رہی تھی، کہا یہ حضور کی سنت ہے جو وعدہ کر رہا ہے شیخ، الحمدللہ، کہا سنت ابی القاسم، یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، حضور کی کنیت تھی ابو القاسم، اور قاسم کے معنی سمجھتے ہو کیا ہوتے ہیں؟ تقسیم کرنے والا، اسی لیے کبھی کبھی حضور خود کو قاسم نہیں صرف کہہ دیتے تھے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے۔
تو یہ انما دونوں پہ داخل ہے، انا قاسم پر بھی ہے اور یوتی کے اوپر بھی، قاسم پر بھی ہے یوتی پر۔ تو ایک طرف تو ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ میں تو بانٹنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہے، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ میں ہی بانٹتا ہوں اور اللہ ہی دیتا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ تو دوسرے جملے سے ساری دنیا کو اتفاق ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے، کوئی اور نہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ تو اس سے کیوں نہیں اتفاق کر لیتے کہ حضور ہی بانٹتے ہیں، اس لیے کہ نعمت انا قاسم پر داخل ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس کو لیا، لا و رب العرش، جو جس کو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، نہیں عرش کے مالک کی قسم، وہ رب الواو جو ہے قسم کا ہے، وہ رب العرش، اس کو رب العرش نہیں پڑھا جائے گا، رب العرش پڑھنا پڑے گا، وہاں قسم کا ہے اور یہ جر دیتا ہے، زیر دے گا اس کو، لا و رب العرش، جو جس کو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نہیں عرش کے مالک کی قسم، آج تک جس کو جو بھی ملا ہے اور آئندہ ملے گا سب حضور کے ہاتھوں ملتا ہے، وہی بانٹتے ہیں، دیتا اللہ ہے، بانٹتے حضور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بیان کرنے چلا تو دو بیان کر دیا الحمدللہ، اور یہ جلدی سے بحث ختم ہو جائے گی انشاءاللہ جلدی۔ اس کے بعد چونکہ یہ نماز کا بیان ہے تو بہت ڈیٹیل میں ہوا ہے، اس کے بعد جو بحث آئے گی یہ اللہ اکبر کہہ کے کیا پڑھا کیا کیا جائے گا، ایک ایک چیز کو اتنا کھولا گیا ہے کہ کہیں سے کوئی چیز گنجلک نہ رہے اور نماز ٹھیک سے ادا ہو جائے۔ خدا کرے سب کی نماز ٹھیک سے ادا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔